باہر پھینک. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. نعمان بھائی خیریت سے؟ اللہ. ارے نعمان بھائی، یہ سنت اور حدیث الگ الگ ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا فنڈ ہے؟ کون سا؟ بولتے مولانا گمبن بولتے کہ سنت الگ حدیث الگ، کیا ہے مسئلہ؟ سنت الگ حدیث الگ، اس کا معنی یہ ہے کہ سنت اور حدیث کے اندر نہ تصاوی کی نسبت ہے نہ فضائل کی نسبت ہے، بلکہ سنت اور حدیث کے اندر عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم خصوص من وجہ کیا منطق کی اصطلاح ہے. حدیث اور سنت کے اندر بعض یہ ہوگا کہ حدیث ہوگی لیکن سنت نہیں ہوگی، اور بعض یہ ہوگا کہ حدیث ہوگی اور سنت ہوگی. کون سی ایک مثال دیجیے؟ یعنی آپ ایسے سمجھیے جیسے یہ حدیث ہے نا، حدیث آپ ایسے سمجھیے، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. حدیث ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، اور نہ سنت حدیث ہوتی ہے. مثال دیجیے نا کوئی ایک. میں مثال دیتا ہوں. مثال میں یہ دیتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی اقوال ہیں، آپ کے جو بھی افعال ہیں، آپ کی جو بھی تقریریں ہیں، تو یہ جو ہے یہ تمام کے تمام یہ حدیث ہیں. ٹھیک، پیغمبر علیہ السلام کو جو بھی قول ہے مثال دینے کی بولا نا، آپ تعریف بیان کر رہے ہیں، مثال دیجیے نا کوئی ایسی دیجیے کہ یہ سنت ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے. میں دیتا ہوں. پیغمبر علیہ، میں آپ ذرا بات مکمل سن لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد بات کریجیے گا. جی بات اصل میں کر رہا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، اور جو بھی تقریریں ہیں، ان کو حدیث ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تعریف ہے. ٹھیک، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تقریریں وغیرہ جو حدیثیں ہیں، ان میں سے جو احادیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں، یا جو احادیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے آپ نے بطور ضرورت کے کوئی کام کیا تھا، یا وہ چیزیں پھر منسوخ ہو گئیں، یہ تینوں کے تینوں جو حدیث کی قسمیں ہیں یا حدیث کے طبقے ہیں، یہ حدیثیں تو ہیں لیکن سنت نہیں بنی. آپ مثال لے لیجیے. نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، ہر کتاب میں حدیث ہے. یا ان کتابوں کے اندر حضرت صلی فرماتے ہیں اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم صباحة قوم فبال قائما ثم جئت بماء ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے سربراہ میں سے گزرے تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. ٹھیک، اس کے بعد پانی منگایا تو میں گیا. آپ دیکھیے یہ حدیث ہے اور بخاری مسلم کے اندر ہے اور پہلے درجے کی حدیث ہے، لیکن کوئی بھی اس کو سنت قرار نہیں دیتا. اور جو اس حدیث کے اندر مراد مجبوری کی حالت میں کھڑے رہ کے فرمایا تھا کہ آدمی کے لیے مجبوری میں سنت کیا ہے؟ اس آدمی کی مجبوری میں بھائی، لیکن ابھی نے شوق سے کھڑے رہ کے پیشاب کیا تھا کہ مجبوری میں کیا تھا؟ وہاں پہ حدیث پاک میں کوئی عذر لفظ نہیں ہے، اور عذر لفظ نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہوگی نا کھڑے رہ کے پیشاب کرنے کی. حدیث تو ہے نا. ارے تو وجہ بتائیے نا، وجہ بتائیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی نا، وجہ چھپا لیں گے تو پھر تو حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی. میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے، علماء لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں علماء؟ قرآن حدیث کے اندر اس کی کوئی عذر کا وجہ نہیں لکھی ہے، نہ قرآن حدیث میں کہیں مجبوری کا لفظ، نہ قرآن حدیث میں کہیں عذر کا لفظ ہے، بلکہ یہ تو صاحب مشکات نے اپنی طرف سے لکھا ہے کہ یہ عذر کے لیے تھا. اب اس میں دوسری بات ایک بتاتا ہوں، ضمنی طور پر اس سے تعلق نہیں رکھتی، ضمنی طور پر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ عذر کا جو لفظ آتا ہے یہ علماء نے لکھا ہے. اور اب جو علماء کی بات مانے گا، علماء پر اعتماد کرے گا، اسے تو حق ہے کہ کہے گا کہ مجبوری میں ہے، لیکن غیر مقلدوں کی اس بات کا حق نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ علماء کی بات بغیر دلیل کے مانیں گے تو مقلد ہو جائیں گے، اس لیے مشرک ہو جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں پہلے سنیے، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ عذر کے لیے تھا تو ان کو قرآن حدیث پیش کرنا پڑے گا. اگر کہتے ہیں علماء نے کہا تو اس کے پیچھے دلیل دینی پڑے گی. اگر وہ صرف اتنا کہیں گے کہ علماء کہتے ہیں، اس کے بعد اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے تو مقلد ہو گئے نا، غیر مقلد کہاں رہے. مسئلہ تو آپ کا ہی ہے نا، آپ بول رہے سنت حدیث الگ ہے تو وہ ایک ہی ہو گئی نا، الگ کا ایک ہی ہو گئی نا، الگ نہیں ہوئی نا. آپ مسئلہ نہیں پیش کر پائے نا الگ الگ کا. کون ایک ہی ہوئی؟ حدیث اور سنت ایک ہی ہو گئی نا. حدیث و سنت ایک کیسے ہوئی بھیا؟ بھائی یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے کھڑے رہ کے پیشاب کرنے کی، یہ ہم ساری زندگی کی حدیث ہے کہ صرف مجبوری کی حالت کی حدیث ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، غیر مقلدوں کو یہ بات پیش کرنے کی حق نہیں ہے کہ مجبوری. ارے بھائی مجھے ابھی کرنا ہے کہ آج کل جیسے انگلش ٹوائلٹ میں ہے، کھڑے رہ کے ہی کر سکتے ہیں، بیٹھیں گے تو منہ اس میں جائے گا. تو آدمی وہاں پر مجبور ہے تو کیا کرے گا؟ کھڑے رہ کے کرے گا تو اس کے لیے کون سی حدیث ہے؟ چھوڑ دیجیے، چلیے چھوڑ دیجیے، ٹھیک
چھوڑ دیجیے اس مثال کو. نمبر 2 مثال یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے, ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان امرأۃ کانت تختم بالمدینہ, رسول پاک یہ مدینہ کے اندر کی عورت جو تھی وہ ختنہ کرواتی تھی اپنا. کیا کرواتی تھی؟ ختنہ ہمارے علاقے میں ختنہ کہتے ہیں, کتابوں کے اندر واضح ختنہ آتا ہے, ختنہ یا ختنہ کہیے, تو وہ اپنا ختنہ کرواتی تھی. تو فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تنہکی, زیادہ گہرا نہ کاٹا کرو, ان ذلک احدى للمرأة واحب الى البعل, یہ تو عورت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے اور شوہر کے لیے بڑی پسندیدہ چیز ہے. اب مجھے بتائیں یہ حدیث ہے, غیر مکلف اپنی عورتوں کو خود نہ کروائیں گے سنت سمجھ کر؟ آپ کے لیے ہے کہ نہیں حدیث؟ نہ, ہمارے لیے حدیث سنت نہیں ہے. ارے آپ کے لیے کیسے سنت نہیں ہے؟ لیکن ابھی حکم دے رہا آپ کے لیے سنت نہیں ہوتا. ارے بھیا یہی تو سوال ہے نا, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کا خود کا عمل نہیں, آپ دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں. آپ کے لیے حدیث ہے کہ نہیں وہ؟ بھیا میری بات سنیے. اچھا سنت نہیں آپ کے لیے وہ حدیث ہے کہ نہیں؟ بات اپنے مکمل بات سنو نا, پہلے مکمل بات سنو. بات اصل میں یہ ہے, جب ہم کہیں گے نا سوال جو ہوتا ہے وہ دائرے کے مطابق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سوال دائرے کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھا رہے تھے؟ سمجھا رہے تھے کیا سمجھا رہے بات سنو, میں کہہ رہا ہوں بھیا مکمل بات سنو. مکمل بات آپ بولے جا رہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ بات سمجھا رہے ہیں وہ کیا سمجھا رہے تھے؟ وہ سنت سمجھا رہے تھے کہ حدیث سمجھا رہے گا؟ آپ ذرا بات ٹھنڈی سے بات سمجھیے, جو شور کرتے ہو تو سمجھ کھاک آئے گا. سنیے, بات اصل میں یہ ہے کہ جب سوال ہوتا ہے تو دعوے کے مطابق ہوتا ہے. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, کسی حنفی نے کسی دیوبندی نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تمام صحیح احادیث پر عمل کرتے ہیں, کبھی نہیں کہا. ارے مطلب وہ میں پوچھ رہا ہی نہیں نا. پہلے مکمل بات سنیے نا. کیا بول رہے, میں پوچھ رہا ہوں سنت حدیث الگ ہے, بتائیے آپ کیا کدھر لے جا رہے ہیں دعوے وعوے پر؟ آپ نے جو حدیث سنا ہے عورت کی ختنہ کا مسئلہ, وہ سنت ہے کہ حدیث ہے؟ بتائیے مجھے. وہ جو ختنہ کا مسئلہ ہے وہ سنت ہے کہ حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے, سنت نہیں ہے. تو پھر آپ ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں کہ آپ کرتے ہو کہ نہیں؟ کیا آپ ہم سے کیوں سوال کرو کہ آپ کرتے ہی نہیں؟ اور بھیا غیر مقلد تو کہتے ہیں نا ہر حدیث قابل عمل, ہر صحیح حدیث قابل عمل. یہ جھوٹ کر دیا آپ نے. یہ کس نے بولا؟ پیشاب پینے والی بھی حدیث ہے, کوئی بولتا ہے اہل حدیث؟ جی پیشاب پینے والی بھی حدیث ہے, تو کوئی بولتا ہے کیا کہ ہمارا حدیث کا عمل کرتے؟ ہاں کیا پیشاب پینے والی بھی حدیث ہے, تو کوئی بولتا ہے کہ ہمارا حدیث کا عمل کرتے؟ پیتے کیوں نہیں غیر مقلد؟ یہ تو کوئی بولتا ہی نہیں نا. یہ آپ اپنی طرف سے بولا, آپ پی لیجیے. آپ اپنی طرف سے نہیں بول رہے, آپ ہماری وادی کشمیر میں آئے, ہماری کشمیر کا لیکن آپ نے ابھی تک سنت حدیث الگ ثابت نہیں کی نا. عورت کی سنت تھی نا, وہ تو سنت ہوئی, اور سنت کو آپ حدیث ہی بول رہے ہیں. اگر عورت کی ختنہ کرانا عورت کی سنت ہے کہ نہیں؟ ارے اگر یہ عورتوں کی سنت ہے تو غیر مقلدوں کی عورتیں وہ خاص ایریے کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. وہ خاص ایریوں کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں تو وہ خاص ایریوں کے لیے جن کی جھلی زیادہ بڑھ جائے, جو تکلیف ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں دلیل کہاں ہے, وہی ہے نا دلیل. وہ عموم نہیں ہے اس میں. ارے کس میں عموم نہیں؟ اچھا صحابہ کی تمام بیوی ایسا کرتی ہیں؟ اچھا بچہ مت کہو, جو آپ نے نبی پر جھوٹ بولا نا ابھی. ارے جھوٹ کیوں بولوں گا, سوال ہے میرا یہ. ارے آپ نے حدیث سنا ہے نا, اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے, تمام اس دور کی عورتیں ختنہ کراتی تھیں. میری بات سنو. وہی تو بول رہا ہوں, آپ سن ہی رہے ہیں. میری بات سنو. آپ کی بات کیوں سنو, میرے کو بولنے دیجیے نا. میرا سوال ہے نا, وہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے وہ حدیث سے اس دور کی تمام عورتیں ختنہ کراتی تھی کیا؟ تم انسان ہو, مینڈک ہو, پہلے مکمل بات سنو. ارے تو میں پوچھ ہی رہا ہوں نا بھائی, آپ کے منہ سے ثابت ہوگا نا. مکمل بات سنو. نہیں, پہلے مکمل بات سنو. پہلے میری بات سنو, اس کے بعد آگے بات ہوگی. آپ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو, سنت بتا دیتے ہو, پھر ہم سے سوال کرتے ہو, پھر خود بھاگنا شروع کر دیتے ہو.